باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارا سائبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں اپنی جانوں کو بگاڑتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 اسرائیلیوں کو زندہ کرا کر مصر میں لے گئے تو سارے اسرائیلیوں کو حکم الہی پہنچایا کہ مصر سے روانہ ہو کر ملک شام کی طرف چلو، یعنی اللہ کا حکم یہ آیا کہ اب مصر کو چھوڑ دو آپ لوگ اور ملک شام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے اور وہاں ہی بیت المقدس بھی ہے، جس پر ایک ظالم اور سخت قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ عمالقہ ایک قوم تھی، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیلیوں کو لے کر جاؤ اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور بیت المقدس کو ان سے آزاد کراؤ، ان سے جہاد کر کے اس ملک سے ان کو نکالو اور وہاں ہی آباد ہو جاؤ، جیسے کہ تم نے مصر کو فرعونیوں سے پاک کر دیا۔ اس حکم میں راز یہ تھا کہ بنی اسرائیل ملک مصر میں فرعون کے عیش و آرام دیکھ چکے تھے۔ آخر یہ حکم بنی اسرائیل کو کیوں دیا گیا؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے عیش و آرام کو دیکھا تھا کہ کتنے عیش و آرام سے وہ لوگ رہتے تھے، اور اب سارے مصر کے مالک ہو گئے تھے۔ یہ اندیشہ تھا کہ یہ بھی فرعونیوں کی طرح عیش و آرام میں پھنس کر اللہ کی عبادت بھول جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انہیں عیش و آرام میں دیکھا تھا تو اب سوچیں کہ لاؤ اب ہمیں بھی مل گیا ہے، اللہ نے ہمیں بھی عیش دیا، ہم بھی عیش میں رہیں اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں۔ نیز فرعون کہا کرتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھ کو مصر سے نکال کر بنی اسرائیل کو یہاں کا مالک بنا دیں۔ اگر اسرائیلی وہاں ہی رہتے تو دوسرے لوگ کہتے کہ فرعون کا خیال صحیح تھا۔ یہی وجہ تھی، فرعون یہی کہتا تھا کوئی نبی وغیرہ نہیں ہے، بس یہ چاہتے ہیں مجھے تخت سے ہٹا دیں اور بنی اسرائیل یہاں پر قابض ہو جائیں، یہی لوگ حکومت کریں، صرف حکومت کی لڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی دکھا دیا کہ نہیں، حکومت کی لڑائی نہیں ہے، فرعون سے نجات دلائی ہم تو چلے۔ اگر حکومت کی لڑائی ہوتی تو ہم یہاں پر قابض ہوتے، یہاں حکومت کرتے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم جا رہے ہیں مصر چھوڑ کر۔ صرف ملک گیری کے خیال سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور یہ تمام باتیں دنیا حاصل کرنے کے بہانے تھے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑو اور فی سبیل اللہ جہاد کر کے شام کی مقدس زمین کو دشمنان دین سے خالی کرا لو۔ بنی اسرائیل مصر کی زمین سے بہت راضی تھے، کیونکہ بغیر مشقت لقمہ تر ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ کوئی محنت کرنا پڑی تھی انہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، وہ تو جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے پورے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، کوئی جنگ تو ہوئی نہیں تھی، تو بغیر مشقت کے ہی جو ہے پورا ملک ہاتھ آ گیا تھا، لقمہ تر ان کے ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے ان کو وہاں سے نکلنا بہت شاق گزرا۔ چاروں ناچار روانہ تو ہو گئے، چاہتے تو نہیں تھے کہ مصر چھوڑیں بنی اسرائیل، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا تو نکل گئے۔ لیکن بات کی موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے، راستے میں ذرا سی کوئی پریشانی ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام دیکھیے یہ پریشانی ہمیں
راستے میں یہ دقت ہمیں، یہ پریشانی، ذرا سی بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ایسا انتظام کیجئے، ویسا انتظام کیجئے، طرح طرح کے اپنی شکایتیں کرتے رہتے اور زبان درازی کر کے ان کو تنگ کرتے تھے۔ جب مصر اور شام کے درمیان بے آب و دانہ اور سخت گرم میدان میں پہنچے جس کا نام طی ہے، مقام طیہ، مقام طی میں پہنچے اور انہیں خبر لگی کہ جن عمالقہ قوم سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ سخت جنگجو اور بہادر ہیں۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ جس سے ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت بہادر ہیں، اور طاقتور و بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جسم تقریباً 700 گز کے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے لوگ ہیں، 700 گز کے لوگ ہیں۔ جب اتنے لمبے لوگوں سے، اتنے طاقتور لوگوں سے ہماری لڑائی ہونے جا رہی ہے تو سب گھبرا گئے ایک دم کہ بھیا ان سے کیسے لڑ لیں گے، موسیٰ علیہ السلام تو لے کے جا رہے ہیں وہ 700 گز کے، ہم کہاں ان کے سامنے ٹک پائیں گے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ وہ بہت جنگجو اور بہادر، ان کے جسم تقریباً 700 گز کے ہیں، تو جنگ سے ہمت ہار بیٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر ان سے جنگ کریں۔ یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا خدا لڑو، بھیا ہمارے بس کی نہیں ہے اتنے بڑے لوگوں سے لڑنا۔ یہی وہ واقعہ ہے، ان کی یہی وہ بولی ہے جو جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، 313 مسلمان تھے اور غالباً 8 تلواریں تھیں ان کے پاس، اور 313 میں بھی کل 8 تلواریں، اور ادھر سب جنگجو 1000۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں تو مہاجر تو پوری طرح تیار تھے ہی، آپ انصار کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں انصار کیا کہتے ہیں۔ تو انصار میں سے ایک نے اٹھ کر کہا تھا، اے اللہ کے رسول آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر کے لڑیں۔ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ تو یہ نبی کے دیوانے تھے، صحابہ اکرام کی تو شان ہی نرالی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں 313 کو 1000 سے بڑھوا رہے ہیں، ان کے یہ نہیں تھا کہ ارے وہ ادھر اتنی طاقتور، اتنے جنگجو، سب کے پاس ہتھیار، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم نہتے کیسے لڑیں گے۔ انہیں اپنے نبی پر پورا بھروسہ، صحابہ اکرام کی طرح کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، گھبرا گئے اور کہہ دیا کہ بھائی تم اور تمہارا خدا جا کر کے لڑے، ان سے جنگ کریں، ہم تو یہیں رہیں گے۔ رب نے ان کو یہاں ہی 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ جب یہ کہا ہم یہیں رہیں گے، فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور 40 سال کے لیے مقام طی میں یہ قید ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھو، کوئی دیوار نہیں آئی، ایسا نہیں ہے کہ 4 دیواری ہو گئی ہو اور وہ بند ہو گئے ہوں، مقام طی میں تھے، جتنا چلتے رہتے اسی مقام میں۔ بہت چل رہے ہیں لیکن اس مقام سے نکل ہی نہیں پا رہے، تھک ہار کے پریشان ہو گئے کہ آخر کیا کریں، گھوم پھر کے جدھر جا رہے ہیں لوٹ پھیر کر وہیں۔ تو اللہ کو جو ہے قید کرنے کے لیے در و دیوار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، قید کر دیا۔ یہ میدان طی صرف 12 کوس میں تھا، لیکن وہ اس میں ہی حیران و پریشان پھرے اور یہاں سے نکل نہ سکے، اسی لیے اس کو طی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے حیرانی۔ اب ان کا انتظام یہ کیا گیا کہ دن میں سفید ہلکا بادل ان پر سایہ کر کے انہیں گرمی سے بچاتا تھا۔ اب 40 سال ایک جگہ رہنا، نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ اوپر چھت تھی، تو گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیے، اے اللہ کے رسول ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے قید تو کر دیا لیکن کچھ تو انتظام کیجئے، ہم کیسے رہیں گے یہاں پر۔ تو دن میں ایک بادل آتا جو ان کو بس سایہ کر دیتا، دھوپ سے یہ بچ جاتے، قید میں تھے لیکن قید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا کہ دن میں ایک بادل آ جاتا جو ان کو دھوپ سے بچا لیتا تھا، سایہ کر کے انہیں گرمی سے بچاتا تھا، اور اندھیری رات میں ایک نوری ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں اپنا کام کاج کرتے تھے۔ رات میں ایک ستون آ جاتا تھا، ٹیوب لائٹ بڑی سی، یہ چھوٹی موٹی تھوڑی، بہت بڑی، اور لگ گئی اور پورا میدان چمک گیا، اپنا کام اس کی روشنی میں کر رہے ہیں۔
اور آفتاب نکلنے سے پیشتر نہایت لذیذ حلوہ برس جاتا تھا۔ ابھی سورج نکلتا بھی نہیں تھا اور آسمان سے حلوے کی بارش شروع، کھاؤ خوب۔ اسی میں 40 سال تک وہاں رہے، کھانے کا تو کوئی انتظام تھا نہیں، تو 40 سال تک وہاں پر حلوے کی بارش ہوتی رہی صبح کو۔ نہایت لذیذ حلوہ برس جاتا تھا، یعنی من جو ہر شخص کو روزانہ 1 سا یعنی تقریباً 4 سیر ملتا تھا، جو کہ ان کو دن بھر کے لیے بخوبی کافی ہوتا، اور جمعے کے دن دوگنا برستا تاکہ ہفتے کے دن بھی کام آئے، کیونکہ ہفتے کے دن نہیں ہوتا تھا تو جمعے کو ہی دگنا برس جاتا تھا کہ ہفتے تک کے لیے ان کا ہو جائے۔ یہ لوگ شیرینی سے گھبرا گئے، میٹھا کھاتے کھاتے، حلوہ کھاتے کھاتے گھبرا گئے کہ میٹھا ہی ملے پڑا ہے، اور نمکین چیز کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ چنانچہ روزانہ عصر کے بعد ان کے لیے نفیس کبابوں کا انتظام کیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، قید میں ہو لیکن ایک نبی کے ساتھ ہو۔ تو شام کے وقت کبابوں کا انتظام کیا گیا، یعنی سلوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہی جس کی تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیچھے آیا ہی تھا آیت میں، ایک بار پھر سن لیجیے آیت کو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارا سائبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، جس کی تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ نمکین موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو کبابوں کا انتظام کیا گیا، یعنی سلوا، جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کرتے ہیں، لیکن اس میں پابندی یہ تھی کہ روز کے روز کھا لو، کل کے لیے جمع نہ کرو، یہ قید لگی ہوئی تھی کہ بھئی کھانا روز ہے، جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، یعنی کہ سوچو لاؤ کھا لیا اور باقی تھوڑا کل کے لیے رکھ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اب بھی جس بزرگ کو دست غیب ہوتا ہے اس میں بھی یہی پابندی ہے، اور جمع کرنے سے بند ہو جاتا ہے۔ جس کو غیب سے اللہ روزی دیتا ہے یہ شرط ہوتی ہے اس میں کہ جمع نہیں کرو گے، توکل اللہ پہ بھروسہ پورا، آج کا ہے تو آج کھا کے ختم کرو، کل پہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، کیونکہ اس میں توکل تام شرط ہے۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے کل کے لیے رکھ چھوڑا، جس کا انجام یہ ہوا کہ کباب سڑنے لگے اور اس کی بو سے لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، اور اس کا آنا بند ہو گیا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے گوشت کبھی نہ سڑتا تھا، اس سے پہلے گوشت سڑتا ہی نہیں تھا، چاہے آپ 10 دن رکھو چاہے 20 دن رکھو، گوشت نہیں سڑتا تھا، اسی وجہ سے سڑنا شروع ہوا۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کرا، اللہ نے اس کو سڑا دیا، کھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا۔ اگر یہ لوگ جمع نہ کرتے تو حدیث میں آیا ہے آج تک من و سلوہ اترتا ہوتا، ان لوگوں کے جمع کرنے کی وجہ سے وہ بند ہوا ہے، اور یہ سڑتا بھی نہیں، گوشت کبھی نہ سڑتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ سڑا کرتا، اور حوا کی خیانت یعنی حضرت حوا کی خیانت یعنی حضرت آدم کو گندم کھلا دینا نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ اس زمانے میں اسرائیلیوں کے نہ بال بڑھتے تھے اور نہ ناخون، تاکہ حجامت کی ضرورت نہ پڑے، ایک ہی چیز تھوڑی ہے، بال بڑھ جائیں گے 40 سال میں کتنے بڑے ہو جاتے، ناخون کتنے بڑے بڑے ہو جاتے ان کے، تو نہ بال بڑھتے تھے نہ ناخون بڑھتے تھے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، جہاں تھے وہیں رک گئے سب چیزیں۔ اور نہ کپڑے میلے ہوتے، کپڑے بھی تو دھونے کی ضرورت پڑتی، تو کپڑے ہی میلے نہیں ہوئے 40 سال تک، کپڑے ویسے کے ویسے ہی رہے، اور 40 سال میں تو کپڑا ویسے ہی خراب ہو جائے گا گل کے، ان کے نہ گلے نہ خراب ہوئے، اور کپڑے میلے ہوتے نہ پھٹتے، تاکہ دھوبی یا درزی کی ضرورت نہ پڑے، اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا، بچے آتے اب ان کا انتظام کہاں سے ہوتا، تو ان کا اللہ تعالیٰ قدرتی وہ بچے پیدا ہوتے تو لباس کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، لباس کے ساتھ پیدا ہوتے جو کھال کی طرح جسم کے ساتھ بڑھتا جاتا تھا۔
تو نہیں ہے کہ جو چھوٹا تھا تو پھر چھوٹا ہی رہ گیا، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کا لباس بھی بڑھاتا چلا جاتا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کے جو اولاد ہوتی وہ بھی قدرتی کپڑے میں لپٹی ہوئی جو بقدر جسم بڑھتا جاتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ، ناپ بریدہ، آنکھوں میں سرما، بالوں میں شانہ کیے، حریر میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے۔ اگر یہ روایت درست ہو تو اس کی تائید بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ جب وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ایسا پیدا کر سکتا ہے تو وہ تو اللہ کے محبوب ہے۔ اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے اس میں؟ کوئی اللہ کی قدرت اس سے بعید تھوڑی ہے، تو اعتراض کرنا یہ غلط ہے۔ 40 سال کے دوران ان پر اور ان کی اولاد پر قدرتی کپڑا ہوتا، قبروں سے اٹھیں گے ننگے، بعد میں قدرتی کپڑا عطا ہو جائے گا۔ جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب مادہ ذات ننگے اٹھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً ہی جو ان کو بعد میں کپڑا قدرتی طور پر ان کے جسموں پر آ جائے گا، جو اللہ کی طرف کا ہوگا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ نافرمانی سے عذاب الہی آتا ہے۔ یہ بات پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ کی اگر آدمی نافرمانی کرتا ہے تو آج نہیں کل اللہ کے عذاب میں وہ ضرور گرفتار ہوگا۔ یہ یاد رکھو، آج ہم یہاں پہ چند مزے کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن اس کا عذاب ضرور آنا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم بچ جائیں تو یہ کہ نافرمانی سے عذاب الہی آتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نافرمانی کی وجہ سے قید کر دیے گئے۔ دوسرا یہ کہ جب رب تعالیٰ جب کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو ساتھ ہی اس کا علاج بھی بھیجتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی مصیبت بندے کو آتی ہے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کا توڑ بھی بھیجتا ہے، اس کا علاج بھی بھیجتا ہے۔ یہ ہمارے ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں پائے، اگر ہم کوشش کریں تو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں تو کوئی بھی مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی بھیجے گا، جیسے بنی اسرائیل پر میدان طی میں بادل اور من و سلوہ اتارا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ بے صبری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ آدمی کبھی بھی بے صبر نہ ہو، بے صبری سے اللہ کی دی ہوئی نعمت وہ چلی جاتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے من و سلوہ کی نعمت چھن گئی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ سڑا ہوا کھانا حرام ہے، نہیں سڑا ہوا، اللہ نے اس کھانے کو سڑا دیا، گوشت کو، تو پتہ چل گیا کہ سڑا ہوا کھانا کھانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نہ انسان کھائے نہ جانور کو کھلائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے سڑ گیا جانور کو دے دو، نہیں، جب انسان کو نہیں کھلا رہا ہو جانور کو بھی وہ کھانا مت کھلاؤ جو سڑ چکا ہے۔ یہ کہ سڑا ہوا کھانا حرام نیز تندرستی کے لیے مضر ہے، کیونکہ سلوہ طیب یعنی حلال اور مرغوب چیز تھی، ان کی نافرمانی سے اسے غیر طیب بنا دیا گیا۔ سڑا ہوا طعام حرام ہے، لیکن سڑا ہوا دودھ اور تیل گھی حلال ہے، نہیں دودھ پھٹ جاتا ہے آپ کھیز بنا کے کھا جاتے ہو اس کو۔ تو یہ مسئلہ ایک الگ بیان کر دیا اس میں کہ کوئی ہو سکتا ہے سوال اٹھا سکتا تھا، اس لیے بتا دیا کہ سڑا ہوا کھانا تو حرام ہے، لیکن سڑا ہوا دودھ اور تیل اور گھی یہ جو ہے یہ حلال ہے۔ جو چیز آرام سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جیسے کہ بنی اسرائیل کو من اور سلوہ کی قدر نہ ہوئی۔ آج ہم کو دین کے مقابلے میں دنیا کی قدر زیادہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کو دین کی قدر زیادہ تھی، وہ دین کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آج ہم دنیا کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ہر کام میں دنیا آگے۔ افسوس یہ ہوتا ہے، اور شیطان کے تو پھندے پہ پھندے ہیں، وہ بینڈ باجے پہ روک لگائی اس پہ تو وہ عقیقوں میں چلا رہے ہیں، برتھ ڈے میں چلا رہے ہیں، اور بسم اللہ میں چلا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ، عقیقہ بھی سنت اللہ کے رسول کی، اس میں بھی آپ یہ حرام کام کر رہے ہو۔ بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ کرتے ہیں بچے کی کیا مطلب ہوا؟ بسم اللہ کا نام مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع،
یعنی ہم اپنے بچے کی تعلیم کی جو ہے ابتدا اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوا بسم اللہ کرانے کا بچے کا، اللہ کے نام سے ابتدا کر رہے ہو اور ڈانس پارٹی کر رہے ہو۔ ذرا دماغ پر کچھ تو زور دیا کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور اس میں پھر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام سے اپنے بچے کی جو ہے تعلیم کی ابتدا کر رہے ہو اور اس میں بھانگڑا کر رہے ہو، اس میں ویڈیوگرافی کر رہے ہو، سب حرام کام کر رہے ہو، کیا رہ گیا بسم اللہ؟ یہ صرف نام کے تم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نام ہوگا کہ ہمارے بچے کی بسم اللہ ہوئی، اور کچھ نہیں ہے۔ تم لوگوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہاں اللہ کے نام سے ابتدا ہوئی۔ لیکن یاد رکھو علماء اتنی محنت کر رہے ہیں تو پاگل نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ ایسے ادھر کر لو ادھر کر لو۔ نیاز و فاتح بند کر دی جائیں گی آپ کے گھر کی، جنازے کی نمازیں بند کر دی جائیں گی آپ کی، اگر اپنی حرکتوں سے آپ لوگ باز نہیں آ رہے۔ ہم پاگل ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر سب طرف علماء، آپ باز نہیں آ رہے ہو، نہ کوئی جنازے کی نماز پڑھائے گا، نہ کسی طرح کی کسی فاتح میں آپ کے یہاں شریک ہوں گے، روک دیا جائے گا، پوری طریقے سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ آپ سمجھ کیا رہے ہو؟ باز آ جائیے ان کاموں سے، اللہ کو ناراض کر کے اپنی آخرت خراب مت کرو، اور یہ آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا مل رہا ہے آپ یہ تو بتا دو، یہ بتا دے کہ علماء کو مل کیا رہا ہے، کوئی ایک آدمی یہ بتا دے کہ اس میں علماء کو فلاں آدمی 50,000 روپے دے رہا ہے یا 1,00,000 روپیہ مل رہا ہے۔ ایک پھوٹی کوڑی اگر کوئی دیتا ہو تو بتاؤ۔ ہاں آخرت کا ثواب مل رہا ہے، وہ تو مل رہا ہے، لیکن آپ سوچو یہ آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے ہی لیے کہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جس نے کہا کہ میں جہنم میں لے کر جاؤں گا اولاد آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے مخلص اور نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ کے مخلص بندے بنو، اللہ کے نیک بندے بنو، ورنہ شیطان اپنے ساتھ تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائے گا، اور جہنم کی آگ اللہ اکبر، یہاں کی آگ تو برداشت نہیں ہوتی آدمی سے، ذرا دیر ذرا سا اگر کچھ جل جائے تو تڑپ جاتا ہے آدمی، وہ جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ وہ سب ان تمام گناہوں سے باز رہے، اپنا ہر کام ہر فنکشن سنت کے مطابق کریں۔ یہ برتھ ڈے میرے سمجھ میں نہیں آیا، برتھ ڈے چلا، یہ سب اصل میں ٹی وی کی پیداوار ہے، جیسا آپ لوگ ٹی وی میں دیکھ رہے ہو ویسا کر رہے ہو۔ آپ نے غیر مسلموں کو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے کیک لائے، انہوں نے رکھا، موم بتیاں لگائیں، جلائیں، پھر تالیاں بجائیں، اور پھر یہ جو ہے ناچ گانا شروع ہوا۔ آپ نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، چلو ٹائم پاس کرنے کا اچھا طریقہ ہے، آپ نے بھی وہی سب کر لیا، کچھ نہیں۔ ارے اگر اپنے بچے کی خوشی منانا ہے، چلو سال کا دن آیا ہو، آپ چاہتے ہو ہمارا بچے کا آج 1 سال کا ہو گیا، اللہ نے یہ نعمت دی اور 1 سال تک بچہ ہماری گود میں صحیح سلامت رہا، تو آپ فاتحہ دلا دو، منگا کر کیک منگا لو، اس پر فاتحہ دلا دو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ تیرا احسان ہے، جس نے اولاد دی اس کو خوش کر دو۔ یہ کون سا طریقہ ہے برتھ ڈے کا کہ یہ یاد رکھو غیر قوموں سے مشابہت کرو گے، ہیں یہ برتھ ڈے ان کے طریقے پر مناؤ گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس قوم سے مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ یاد رکھنا، آپ اٹھو گے انہی کے ساتھ آپ لوگ۔ یہ نبی کا فرمان ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا، جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ مسلمانوں میں اگرچہ پیدا ہوئے ہو، مسلمانوں میں مرو گے، لیکن حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کر رہے ہو، جس کے طریقے پر چل رہے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھ لیں۔